صعوبتوں اور تکلیف کا سامنا کیا۔ رحمتیں برکتیں اللہ کے ہر نیک بندے اور بندی پر ہوں۔ ہفتہ وار دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اسی کی ایک کڑی کہ مجھے بھائیوں نے مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ منتظمین کو جزائے خیر دے کہ وہ آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے مختلف مقررین کو مدعو کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مقررین کا آنا اور آپ احباب کا درس کو سماعت فرمانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو توشہ آخرت بنا دے۔ انشاءاللہ مختصر سے وقت میں کوشش کروں گا کہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر سکوں جو میرے اور آپ کے لیے نفع بخش ہوں اور ہمارے لیے آخرت کا سماں بن سکے۔ تو بھائیوں سے گزارش کروں گا اگر محسوس نہ کریں تو اسلامی آداب یہ ہیں کہ مقرر کے قریب ہو کے بیٹھنا چاہیے، تو جو اس طرف والے بھائی تھوڑی سی تکلیف کریں انشاءاللہ آپ کا یہ باعث ثواب ہے قریب ہو کر بیٹھنا بھی۔ قریب ہو کر بیٹھنے کے ایک تو جو ثواب ہے وہ زیادہ ملتا ہے، اور دوسرا نفسیاتی حوالے سے کہ سننے والے کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور دیر پا یاد رکھنے میں آسانی ہوتی ہے کیونکہ اس کی توجہ مرکوز ہوتی ہے مقرر کی طرف۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ضرور سوال کریں گے ان سے، کافروں سے، مشرکین سے، مسلمانوں سے، اما کانوا یعملون، کس چیز کے بارے میں؟ اما کانوا یعملون، جو یہ دنیا کے اندر عمل کیا کرتے۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ قرآن کی ہر بات پر مجھے اس انداز سے یقین ہونا چاہیے کہ میرا آنکھوں دیکھا تو غلط ہو سکتا ہے لیکن رب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ضرور سوال کریں گے، تو اس کا مطلب ہم سے سوال ضرور ہوگا۔ مختلف تفاسیر کے اندر ایک تفسیر یہ ہے کہ کس چیز کا سوال ہوگا، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں ہوگا۔ کافر مشرکی سے پوچھا جائے گا کہ یہ لا الہ الا اللہ کو قبول کیوں نہیں کیا، اور ہم سے کیا پوچھا جائے گا کہ ہم نے اس پر کس قدر کس انداز سے کتنا عمل کیا۔ تو الغرض ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ، تم میں سے کوئی نہیں مگر سب، سیکلمہ اللہ، تم سے اللہ رب العزت ہم کلام ہوگا۔ کس کیفیت میں ہم کلام ہوگا؟ لیس بینہ و بینہ ترجمان، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، بالکل اس انداز سے کلام ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ بندہ سمجھ رہا ہوگا، اور جو بندہ کہہ رہا ہوگا وہ تو اللہ کی ذات ہے ہی سمجھنے والی، تو کوئی بیچ میں ترجمان نہیں ہوگا، اس انداز سے کلام ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنی سیدھی جانب دیکھے گا، دائیں جانب دیکھے گا، لا یرا الا ما قدم، تو جب وہ سیدھی جانب دیکھے گا تو اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا سوائے اس کے جو اس نے اعمال کی صورت میں آگے بھیج دیا۔ پھر بندہ اپنی بائیں جانب دیکھے گا تو اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا سوائے اس کے جو اس نے اعمال میں سے آگے بھیج دیا۔ مراد کیا ہے؟ سیدھے اعمال آپ سمجھتے ہیں، نیک اعمال، برائیاں دکھیں گی الٹی جانب۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بندہ سامنے دیکھے گا تو اس کو ایک آگ آتی محسوس ہوگی، آگ دکھے گی۔ پھر آپ نے فرمایا آگ سے بچو، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگرچہ آدھی کھجور صدقہ کر کے ہی اگر بچنا نصیب میں ہے تو وہ کر دو، بچو آگ سے۔ تو اسلام کی تمام تعلیمات ہمیں کس چیز پر ابھارتی ہیں؟ ہمارا نماز پڑھنا، ہمارا رمضان میں روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج و عمرے کی ادائیگی کرنا، ان سب کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جہنم سے بچنا۔ آپ نے فرمایا اگر آدھی کھجور کی حیثیت ہے اور وہ صدقہ کر سکتے ہو، اس کو صدقہ کرو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچو۔ تو الغرض
محور موضوع ہمارا کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ہم سے سوال کرے. ایک حدیث پر ہم گفتگو کریں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن ابن آدم علیہ السلام کی تمام ذریہ اولاد، کافر، یہودی، نصرانی، مجوسی، آدم علیہ السلام کی آل سے جو انسان بھی دنیا میں آیا، آپ نے فرمایا لا تزول قدم ہل نہیں سکتا ابن آدم کا قیامت کے دن، من عند ربہ، اپنے رب کے ہاں، حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے. یہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ ان کو کیوں جانیں، کیوں سمجھیں؟ اس کو اس لیے سمجھیں کہ اس کے مطابق تیاری کریں اور قیامت کے دن اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو عذاب دینا نہیں چاہتا. وہ تو آپ کو مختلف مواقع دیتا ہے، بندے یہ کر لے تیری مغفرت کر دوں، بندے یہ ہو گیا چل کوئی بات نہیں، یہ کر لے میں تیری مغفرت کر دوں، میں تجھے بخش دوں. اللہ تعالیٰ تو موقع دیتا ہے ہمیں. بندے فجر کی نماز پڑھ، اسی جگہ بیٹھا رہے، اس کے بعد سورج نکلے تو 2 رکعت ادا کر اور میں تجھے کیا دے دوں؟ حج و عمرے کا ثواب دے دوں. اللہ تو اتنا کریم ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو مواقع دیتا ہے. اگر میں یہ کہوں نا کہ وہ موقع ڈھونڈتا ہے ہمیں بخشنے کا تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. اس قدر اللہ رب العزت کریم ہے. لیکن میرے اعمال، یہ میری بد نصیبی ہے کہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی میں عمل نہیں کر رہا ہوتا، میری زندگی عمل سے خالی ہوتی. اس کی بہت بڑی دلیل یہ دیکھ لینا جو ابھی میں بات کرنے لگا ہوں آپ سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 سوال پوچھے بغیر بندہ قدم نہیں ہلا سکتا. آپ مجھے بتائیں نا دنیا میں کون سا انسٹیٹیوٹ ہے جو آپ کو پہلے سے پیپر آؤٹ کر دیتا ہے کہ یہ اس کی تیاری کر کے آؤ پاس کر دو. اللہ رب العزت نے وہ سوالات آپ کے لیے آؤٹ کر دیے کہ یہ اس کے مطابق عمل کرو، حاضر ہو جاؤ، اپنے لیے آسانی کر لو قیامت کے. وہ 5 سوال انشاءاللہ توجہ سے سنیں گے، اس کی تیاری انشاءاللہ کریں گے. پہلا سوال عن عمرہ، بندے سے اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے. فی ما افناہ، بندے تجھے اتنی عمر دی تھی، فی ما افناہ، تو نے یہ عمر کن کاموں میں فنا کی؟ فنا کی، کہاں پر برباد کی، کہاں پہ کھپائی؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اہل جہنم کے اندر چیخ رہے ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ اخرجنا، اے اللہ ہمیں یہاں سے خارج کر دے، ہمیں یہاں سے نکال دے. نعمل، ہم عمل کریں گے، غیر الذی کننا نعمل، وہ عمل کریں گے ان کے علاوہ کریں گے جو ہم کیا کرتے تھے. یعنی جو برے اعمال ہم نے کیے اور آج ہم جہنم میں پہنچ گئے، ہمیں ایک دفعہ نکال دے، ہم وہ اعمال کر کے آئیں گے جو ہم کیا کرتے تھے، وہ نہیں کریں گے بلکہ نیک اعمال کر کے آئیں گے. اللہ تعالیٰ جواب میں کیا حجت تمام کرے گا ان پہ؟ فرمائے گا اولم نعمرکم، کہ ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی، ما یتذکر فیہ من تذکر، جس میں نصیحت حاصل کرنے والے نصیحت حاصل کر جاتے، اتنی عمر نہیں دی ہم نے تمہیں. تو الغرض عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور حدیث کے اندر آتا ہے ایک شدت ہے، ایک ڈانٹ ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ رب العزت 60 سال یا اس سے زائد عمر دے دیتے دنیا کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اعذر اللہ الی عبد فی العمر، بے شک اللہ رب العزت نے حجت تمام کر دی، اس بندے کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں چھوڑا. کس کے لیے؟ بلغہ 60 سنہ، جس کو 60 سال کی عمر تک پہنچا دیا نا اللہ نے، اب اس کے لیے کوئی حجت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، یہ کوئی قیامت کے دن عذر پیش نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 60 سے پہلے والے قیامت کے دن عذر پیش کر رہے ہوں گے، نہیں، اس کا مطلب ہے سختی.
ایک ڈانٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو 60 سال کو پہنچ جاتے ہیں اور نیک اعمال کو نہیں بجا لاتے. دیکھیں میں نے دیکھے ایسے بزرگ حضرات کہ اتنی عمر کو پہنچ جاتے ہیں, داڑھی نہیں رکھ رہے, نمازوں کی پابندی نہیں ہے, اور اب عمر کو اتنی پہنچ گئے کہ روزے بھی نہیں رکھ سکتے. تو اللہ اکبر کبیرہ کہ یقیناً یہ اللہ رب العزت کی نعمت ان لوگوں کے لیے جن کو ایک اچھی خاصی عمر مل جاتی ہے اور وہ دین کے اوپر الحمدللہ. تو الغرض بندے سے اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ عمر کن کاموں میں کھپائی. دوسرا سوال پوچھا جائے گا عن شبابہ، بندے سے اس کی شبابیت کے بارے میں، اس کی نوجوانی کا جو پیریڈ ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ یہ جوانی تو نے کن کاموں میں لگائی. الفاظ پر غور کریں. وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، جب عمر کا ذکر کیا تو فرمایا فی ما افناہ، کہاں پر فنا کی، اور جب جوانی کی بات آئی تو کیا کہا فی ما ابلاہ، یہ جوانی بوسیدہ کن کاموں میں کی. جوانی بوسیدہ ہوتی ہے. دیکھیں اپنی جلد دیکھیں اور نوجوان بچے کی جلد دیکھیں، محسوس ہوتا ہے آہستہ آہستہ بوسیدہ ہوتی چلی. کبھی ہماری جلد بھی ایسی عمر کے ساتھ ساتھ بوسیدہ ہوتی چلی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے سے اس کی شبابیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. فیما ابلاؤ، جوانی کن کاموں میں لگائی. یہاں پر ایک سوال بنتا ہے کہ جب عمر کے بارے میں پوچھا گیا تو کیا شبابیت کا پیریڈ شامل نہیں ہو گیا؟ عمر پوچھی نا، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اس کے اندر جوانی کا پیریڈ بھی آ گیا نا. لیکن اللہ کے ہاں جوانی کے پیریڈ کی الگ سے قدر و قیمت ہے، اس کے بارے میں الگ سے پوچھا جا رہا ہے کہ یہ بتاؤ جوانی کن کاموں میں لگائی. بڑھاپا تو اکثر سوچتے ہیں نا، نوجوان کیا سوچتا ہے؟ نمازیں بھی پڑھیں گے، حج و عمرہ بھی ادا کریں گے، روزوں کی پابندی بھی کریں گے، نیک کام بھی کریں گے. کب؟ آخری عمروں میں. بھائی مجھے تو لکھ کر دو کہ آخری عمر تک پہنچو گے، میرا بھی لکھ دو تاکہ میں آخری عمر میں توبہ استغفار کر لوں. یہ عجیب کانسیپٹ بنا دیا گیا ہمارا کہ آخری عمر میں ہی کرنے کے کام ہے. حج تجھ پر جوانی میں فرض ہوا ہے اور تو کس کو بھیج رہا ہے؟ اپنے والدین کو بھیج رہا ہے. ابھی تجھ پہ فرض ہوا، تو نے جانا ہے. کانسیپٹ کیا ہے؟ آخر میں جائیں گے. ابھی جوانی ملی ہے، جوانی کے اندر عبادت کریں، جوانی میں حج و عمرہ ادا کریں. ضروری ہے کہ ویل چیئر پہ ہی جانا ہے حج کے لیے؟ آج جوانی، آج قوت اللہ نے فرض کی ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، حج پہ جوانی میں جاؤ. اللہ اکبر. الغرض میرے نوجوانوں، ہم سے ہماری جوانی کے پیریڈ کے بارے میں بالخصوص پوچھا جائے گا کہ جوانی کا پیریڈ کہاں گزارا. بھائیوں نے موضوع دیا مجھے تربیت اولاد کے حوالے سے، تو تربیت اولاد کے اندر سب سے پہلے تو یہ ذمہ داری میں سمجھتا ہوں کہ والدین، ان کی تربیت ہونا ضروری ہے. ان کی تربیت اچھی ہوگی تو یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے کہ بچہ دیکھ کے سیکھتا ہے. آپ اس کو 100 نصیحتیں کرتے رہے، وہ ایسے نہیں سیکھتا. وہ دیکھتا ہے کہ باپ نے کہا بیٹا جا کے بول دو میں گھر پہ نہیں ہوں، وہ تو یوں سیکھتا ہے اچھا جھوٹ بولا جا سکتا ہے. آپ 100 نصیحتیں کرتے رہے، جھوٹ نہیں بولنا. ہمارے اعمال سے ہماری اولاد سیکھتی ہے. میں نماز کے لیے جاتا ہوں وقت پہ تو میری اولاد دیکھے گی اچھا ابا دیکھتے تھے جی، ٹائم ہوتا تھا اور ابا بس نماز کے لیے اور کوئی کام نہیں کرتے تھے، فوراً نماز کے لیے. وہ بھی بڑے ہوں گے تو وہ بھی اس چیز کو اپنائیں گے. آپ دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں عام طور پہ ایک کانسیپٹ ہے، باقی ظہر اثر مغرب کی فکر ہو نہ ہو، جمعے کے دن ایک ہلچل ہوتی ہے گھروں کے اندر. یعنی ہمیں تو اپنا بچپن یاد ہے کہ ہر گھر کے اندر ایک ہلچل ہوتی ہے، وہ جمعے کی نماز ہے، وہ جلدی نکالو میں نے جانا ہے اور فلاں. تو بچہ جب بڑا ہوتا ہے نا تو وہ دیکھتا ہے کہ یار باقی نمازوں کی فکر کرو نہ کرو لیکن جمعے کی لازمی کرنی، کیونکہ گھر میں ہمیشہ جمعے کے اوپر فوکس کیا جاتا ہے. جمعے کے ابا گھر آتے ہیں شام میں پوچھتے ہیں کہ جمعے کے لیے گیا تھا نہیں گیا تھا، تو بچے کا کانسیپٹ خود بن رہا ہے اچھا جمعہ نہیں چھوڑنا، جمعہ از سم تھنگ ول بی آسکڈ، کوئی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اچھا جمعہ نہیں چھوڑنا. اس کے علاوہ باقی نمازیں پوچھتے ہی نہیں ابا، تو اس کا مطلب باقیوں کی قدر و قیمت نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے میں یہی صورتحال ہے. جمعے میں لوگ کیوں حاضر ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ بچپن سے جمعے کی ویلیو دیکھتے آ رہے ہیں، اس کی حیثیت دیکھتے ہیں.
اور باقی نمازوں کیوں خالی ہیں, کیوں مساجد؟ اچھا مجھے یہ بتائیں نا کہ جمعہ فرض ہے, باقی نمازیں کیا ہیں؟ باقی فرض نہیں ہیں. جتنا جمعے کے بارے میں پوچھا جائے گا اتنا فرض کے بارے میں پوچھا جائے گا, باقی نمازیں وہ بھی فرض ہیں. تو الغرض تربیت اولاد کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. ہماری اصلاح ہوگی, ہمیں اللہ کا کوئی خوف ہوگا ہمارے دل کے اندر, وہ انشاءاللہ خود ہی ہماری اولاد میں منتقل ہو جائے. تو الغرض ہم بات کر رہے تھے کہ دوسرا سوال جوانی کے پیریڈ کے بارے میں پوچھا جائے گا. یا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت ہمارے لیے ایک نعمت ہے کہ وہ ہمارے نوجوانوں کو مختلف سرگرمیوں میں مشغول رکھتی ہے. دیکھیں بچے کے اندر انرجی ہے. میں بائی پروفیشنل 5 سال پرنسپل رہا ہوں اسکول کا, تو تھوڑا سا بچوں کی نفسیات کے بارے میں جانتا ہوں. ٹیچرز کو اکثر شکایت کیا ہوتی ہے؟ بیٹھتا نہیں ہے, شور کرتا ہے, کھڑا رہتا ہے, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. بھائی کیسے بیٹھے؟ اس میں تو ایک فطری طور میں ایک قوت ہے, ایک انرجی ہے اس کے اندر, جو انرجی عمر کے ساتھ ساتھ کم ہوتی چلی جاتی. ہمیں بیٹھنا زیادہ پسند ہے یا کھڑا ہونا؟ بیٹھنا پسند ہے. لیٹنا پسند ہے. بچے کو کیا پسند ہے؟ کھڑے ہونا, دوڑنا, بھاگنا. اس کی انرجی اس کو بیٹھنے نہیں دیتی. اگر آپ اپنے نوجوانوں کو کسی مثبت راہ پر نہیں لگائیں گے تو انہوں نے کوئی دوسری راہ خود سے نکال لینی ہے, کسی کا مشورہ ان کو نہیں چاہیے. ان کے اندر تو فطری انرجی موجود ہے. آپ سوچیں کہ ان کو میں کدھر لگاؤں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت کا پلیٹ فارم الحمدللہ ہمارے نوجوانوں کو ایک اچھی راہ پر لگایا ہوا ہے کہ انہوں نے جو فضولیات میں اپنا ٹائم لگانا ہے وہ ان کو کوئی ایک راہ دکھا دیتی ہے کہ بیٹا اپنا ٹائم یہاں لگا. آپ کوئی خدمت کے کام کریں, آپ کوئی ریلیف کے کام کریں, آپ کوئی مثبت سرگرمی کریں. تو محترم بھائیوں, میرے نوجوان ساتھیوں, ہمارے لیے ایک پیکیج ہے اللہ کے نبی نے دیا. وہ کیا پیکیج ہے؟ غور سے سننا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. پہلے تو میں نوجوانوں کا بھی بتا دوں نا یہ کس عمر تک نوجوان ہے. کئی نوجوان سمجھ رہے ہوں گے کہ اب ہم بزرگ ہو گئے. نہیں, جو میں سمجھتا ہوں قرآن و حدیث کی روح سے 40 سال تک بندہ جوان ہوتا ہے. تو جو اب میں جو مخاطب ہوں نا وہ 40 سال کے اندر اندر جو میرے دوست احباب بیٹھے ان سے مخاطب ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو سایہ نصیب کیا جائے گا یوم لا ظل الا ظلہ, جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس کے سائے کے, یعنی عرش کے سائے کے. ان 7 قسم میں سے پہلی قسم کون سی ہے؟ پہلے تو یہ سایہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سایہ کوئی کراچی کی گرمی کا سایہ نہیں ہے کہ کراچی کا ہائیسٹ ٹیمپریچر 40-41 پہنچا تو ہم اپنی موٹر سائیکل پارک کرنے کے لیے کوئی درخت دیکھ رہے ہوتے ہیں جدھر ہم کھڑی کریں سائے میں تاکہ کام سے واپسی آئے تو ٹھنڈی ملے. یہ سایہ کی نوعیت سمجھنی پڑے گی کہ یہ سایہ کون سا سایہ ہے. یہ وہ سایہ ہے کہ جس دن سورج اتنا قریب ہوگا کہ اس کی حرارت اتنی شدید ہوگی کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے آدھے قدموں, پنڈلی, آدھا جسم اور کوئی اپنے سر تک اپنے پسینے میں غوطہ کھا رہا ہوگا. اب سمجھیں آپ سائے کی اہمیت. اس پوزیشن میں اعلان کیا جائے کہ جی فلاں بھی فلاں کو سایہ دے دو. اب اس سائے کی اہمیت سمجھیں کہ اتنی شدت کے اندر آپ کو سایہ دیا جا رہا ہے. تو وہ 7 قسم کے کون سے لوگ ہیں؟ الامام العادل, ایسا حکمران جو دنیا میں انصاف کیا کرتا تھا. دوسرا وشاب نشأ بعبادت اللہ, ایسا نوجوان جس کی جوانی کی امنگ اللہ رب العزت کی عبادت کے اندر ہوئی. آج عبادت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ آخری عمر, سفیدی کے بعد. ارے میرے بھائیوں, عبادت کا اصل ٹائم جوانی ہے. آج لوگ سجدہ زمین پر کرنے کے لیے ترستے ہیں, اور جب آپ کو یہ قوت تھی تو اس وقت آپ کیا سوچتے ہیں کہ آخری عمروں میں کریں. تو یہ سائے کا پیکج اس شخص کے لیے جو جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کیا کرتا ہے. میرے بزرگ حضرات پریشان نہ ہو, اگلی بات جو ہے وہ ان کے لیے بھی ہے. اس کے اندر شاب کا لفظ ہے اور اس کے بعد والی کے اندر رجل کا لفظ ہے. رجل کا مطلب آدمی. پھر تیسری قسم بتائی وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ,
ایسا آدمی جس کا دل مساجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے، معلق، اس کا دل مساجد کے اندر معلق ہوتا ہے۔ ایک نماز ہوتی ہے، اس کے بعد دوسری کا خیال آتا ہے کہ کب ٹائم ہوگا عصر کا، میں عصر پڑھنے جاؤں، میں مغرب پڑھنے جاؤں تو عشاء پڑھ کے واپسی آؤں، میں مساجد کے معاملات دیکھوں، وظائف دیکھوں، میں بجلی کا بل دیکھوں، میں صفائی دیکھوں، میں کچھ نہ کچھ مساجد سے اس کا دل لگا رہتا ہے۔ یہ تیسری قسم ہے جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب سایہ نہیں ہوگا تو ان لوگوں کو سایہ دیا جائے گا۔ تو الغرض 5 سوالوں میں سے پہلا سوال کون سا ہے؟ عمر کے بارے میں، دوسرا سوال جوانی کے بارے میں، اور تیسرا سوال ابھی بتایا نہیں ہے میں نے، وَعَنْ مَالِهِ، بندے سے اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ من أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، یہ مال تو نے کمایا کہاں سے؟ تیسرا سوال۔ میں بہت پریشان ہوں، گھر کے معاملات ہیں، میں نہیں دیکھتا کہ حلال آ رہا ہے یا حرام آ رہا ہے، بس آنا چاہیے۔ میں عالم سے نہیں پوچھتا کہ میں نے یہ کاروبار شروع کیا ہے، جائز ہے حرام ہے کیا ہے، کہیں سود کا تو نہیں ہے، میں اس کو تجارت سمجھ رہا ہوں اور یہ سود ہو، مجھے کوئی فکر ہی نہیں ہے، میں لاؤبالی اپنی مرضی سے کام کرتا۔ نہیں، قیامت کے دن پوچھا جائے گا سورس آف انکم کیا تھی۔ آج میں سمجھتا ہوں نا میرا مال میری مرضی، نہیں، نہ مال میرا نہ مرضی میری۔ اس کے بعد چوتھا سوال مجھ سے پوچھا جائے گا کہاں خرچ کیا، سورس آف انکم بھی بتا اور ایکسپینس بھی بتا۔ ایف بی آر کے چکروں سے ڈرتے ہیں نا، تو وہ سوچو والا کیا حساب ہوگا۔ انکم کہاں سے آئی، کس انداز سے آئی، اور یہ بھی بتاؤ خرچ کہاں پہ کی۔ میں سمجھتا ہوں میرا مال میری مرضی، ایک ہی تو بیٹا ہے، ایک ہی تو بیٹی ہے، اگر اس پہ بھی میں نے ہاتھ روک کے شادی کی تو لوگ کیا کہیں گے۔ مجھے یہ تو فکر ہے لوگ کیا کہیں گے، مجھے یہ فکر نہیں ہوتی کہ رب رحمان کیا کہے گا، اللہ تعالیٰ جب حساب مانگے گا تو کیا کہوں گا۔ فضول خرچ کرنے والے کون ہیں؟ اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی ہیں، اور میں ایسا بے دریغ خرچ کرتا ہوں کہ مجھے کوئی فکر ہی کوئی۔ تو میرے بھائیوں، مسلمان کا نہ تو مال اس کا ہے، نہ خرچ کرنے کا معاملہ اس کا ہے۔ خرچ کہاں پہ کیا یہ سوال بھی کیا جائے گا، ان جگہوں پہ خرچ کیا جہاں اللہ راضی ہوتا ہے یا ان جگہوں پہ خرچ کیا جہاں اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بھائی جو ہمارے پاس فنڈنگ کے لیے آتے ہیں، مختلف معاملات ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے، اس فلاں کو راشن دینا ہے، اس فلاں کو فلاں چیز دینی ہے، آپ اس میں تعاون کریں، تو ہمیں ان کا مشکور ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے نعمت ہے کہ یہ ہمیں مواقع دیتے ہیں خرچ کرنے کے، ورنہ میں اپنی بتا رہا ہوں، آپ بہت نیک ہوں گے، میں اپنا بتاتا ہوں آپ کو کہ جب تک مجھ سے مانگا نہ جائے تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ میں نے اپنی جیب سے کچھ نکالنا ہے۔ تو مجھے ان کا مشکور ہونا چاہیے کہ یہ آ کے مجھے کوئی نیکی کے مواقع فراہم کرتے ہیں کہ بھائی اس مد میں خرچ کرو، بھائی اس کام کے اندر خرچ کرو، تو مجھے تو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ 5ویں اور آخری بات، بہت آسان لگتا ہے نا کہ ہم مقرر آتا ہے آپ کو واعظ و نصیحت کرتا ہے، 5واں سوال بہت سنگین، بندے سے پوچھا جائے گا ماذا عمل فیما علم، اللہ اکبر، بندے یہ بتا عمل کتنا کیا جو علم تیرے پاس تھا، جو تو نے سیکھا دنیا کے اندر اس پر تو نے عمل کتنا کیا، یہ 5واں سوال کیا جائے گا مجھ سے اور آپ سے۔ یہاں بھائی یہ نہ سمجھیں ہم بچ گئے عالم پھنس گئے، آپ سے آپ کے علم کے مطابق پوچھا جائے گا۔ اب آپ بولیں ہم نے تو کبھی مدرسہ پڑھا ہی نہیں، تب بھی پھنسیں گے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا، علم کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا علم، میٹرک، انٹر، کالج، یونیورسٹی نہیں، وہ فنون ہے۔ میرے بھائی سمجھتے ہیں وہ بھی علم ہے، جی نہیں، علم اللہ رب العزت کی معرفت ہے، رسول اللہ کی معرفت ہے، اور دین اسلام کا جاننا، یہ علم ہے جس کو قرآن و حدیث کہا جاتا ہے۔ باقی فنون ہے،
آپ کو جہاز اڑانا آ گیا جی، آپ نے جہاز اڑانے کی صلاحیت حاصل کر لی، آپ انجینئر ہیں جی، آپ ڈاکٹر ہیں، یہ فنون ہے آپ نے حاصل کیے، اسلام منع نہیں کرتا، کریں پڑھیں، لیکن علم دھوکہ نہ کھائیں کہ میں بھی علم حاصل کر رہا ہوں اور میں لکھ دوں جی سائنسی علوم پڑھ رہا ہوں، میتھمیٹکس پڑھ رہا ہوں اور میں لکھ رہا ہوں جی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم قرآن و حدیث ہے، تو پوچھا جائے گا جی کتنا علم حاصل کیا؟ اب میں بات کر رہا تھا کہ عالم بننا فرض نہیں ہے، لیکن اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جو میرے معاملات سے، میری عبادات سے متعلق ہے۔ نماز پڑھنی ہے، نماز کا علم سیکھنا فرض ہے۔ نماز سے پہلے وضو کرنا ہے، وضو کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ طہارت کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، اس سے متعلق معلومات حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ کہیں جانے انجانے میں نے مثال دی نا کہ آپ سمجھ رہے ہیں تجارت ہے اور وہ نکلا سودی کام، تو یہ علم حاصل کرنا آپ پر لازم ہے۔ تو الغرض ہم جمعہ خطبات سنتے ہیں، ہم دروس کے اندر بیٹھتے ہیں، مختلف علماء کرام آتے ہیں، ہم بڑے شوق سے بیٹھتے ہیں، لیکن بیٹھنے کے پیچھے اگر نیت صرف نالج جمع کرنا ہے نا تو یہ غلط ہے۔ سننے کا مقصد عمل ہو کہ میں سیکھوں گا اور عمل کروں گا، پھر تو علم سیکھا ہے آپ نے، ورنہ صرف آپ نے معلومات اکٹھی کی ہے۔ اتنے نبی آئے، اتنے رسول آئے، اللہ کی یہ صفات، یہ تو صرف معلومات ہے اگر آپ عمل نہیں کرتے۔ تو معلومات کے ذخائر نہ بڑھائیں، جو معلومات ہے اس کو علم میں منتقل کریں اپنے عمل کے ساتھ، عمل کر کے لیے۔ تو 5واں سوال پوچھا جائے گا، کیا عمل کیا، کتنا عمل کیا جو آپ نے علم حاصل کیا تھا؟ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بڑا خوب، میں سمجھتا ہوں اس کی تشریح کی اپنے شعر کے اندر، فرماتے اقبال بڑا اپدیشک ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے۔ عام تشریح، عام زبان میں، عام اردو میں، اقبال بڑی کمال چیز ہے۔ من باتوں میں موہ لیتا ہے، جب گفتگو کرتا ہے نا تو لوگوں کے دل اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ کردار کا غازی بنا، گفتار کا غازی بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ گفتگو تو ایسی کرتا ہے کہ بڑی خوب، بڑا ماہر ہے، لیکن کردار کا غازی نہ بن سکا، عمل سے خالی رہا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان کیا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان 5 سوالوں کو سمجھ کر ان کے مطابق زندگی گزارنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاكم الله خيرا۔